قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ جب اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، جب ہم ولی کے معنی دوست کے لیں گے تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو پھر اگلی بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی وہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ اب یہاں سے بعض رات توجہ کے ساتھ سننی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے، کس کا دوست بن جاتا ہے؟ ایمان والوں کا۔ اللہ جب ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اللہ ظلمت سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پستیوں سے نکالتا ہے، بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ذلتوں سے نکالتا ہے، عزتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ بیماریوں سے نکالتا ہے، صحت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ غربت سے نکالتا ہے، خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تنگی سے نکالتا ہے، آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سارے معنی، یہ سارے معارف اسی آیت مبارکہ کے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر اگلی بات یا جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ پھر وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار بن گئے، توجہ ہے، وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار بن گئے، اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ابھی جو سب کچھ میں نے بولا اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ان کو عزت سے ذلت کی طرف لے جاتا ہے، ان کو بلندیوں سے پستیوں کی طرف لے جاتا ہے، ان کو صحت سے بیماری کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو آسانی سے تنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ جو دو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی، ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا پورا فلسفہ بیان کیا ہے، اور دونوں راستے ہمارے سامنے کھول کے رکھے ہیں کہ میرے ساتھ یاری لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، یا میرے دشمن کے پیروکار بنو گے، اس کے راستے پہ چلو گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں کھول کے رکھ دی ہیں، یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو نہ تو مختار کل بنایا ہے اور نہ مجبور پیدا کیا ہے۔ ان دو حالتوں کے درمیان کی جو حالت ہے وہ انسان کی ہے، یعنی نہ تو ہم کلی طور پہ مختار ہیں کہ جو مرضی کرتے پھریں، اور نہ ہی ہم کلی طور پہ مجبور ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ مولا علی کرم الوجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم مختار بھی نہیں ہیں، ہم مختار بھی نہیں ہیں، ہم مجبور بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم مختار بھی نہیں ہیں، ہم مجبور بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اپنی ٹانگ اٹھاؤ، یعنی کھڑا تھا نا، تو آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے اپنی ایک ٹانگ کو یوں اٹھا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا یہی ہماری حالت ہے کہ ہم ایک قدم اٹھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے تصرف سے، اپنے اختیار سے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، لیکن دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے جب تک وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب تک پروردگار عالم ہی نہ چاہے۔ بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسری ٹانگ اٹھانا چاہتے ہیں، دوسرا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اٹھا نہیں سکتے۔ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ گورنر کی طرف کرنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو کیسے ہو جائے گا۔
ہم اپنی بیٹی کا رشتہ مالداروں کی طرف کرنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو کیسے ہو جائے گا؟ آج میں محفل سے چھٹی مارنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو کیسے چھٹی ہو سکتی تھی؟ تو جب تک اللہ نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ بولو یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں یہ ہماری پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ ہمارے سامنے اللہ نے دو رستے رکھ دیے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے اور یہ گناہ کا رستہ ہے۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا یا انتخاب کا ارادہ کرنا، اس کی جو سمجھ ہے وہ اللہ نے مجھ آپ کو دی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ یہ شعور یا یہ سمجھ حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو نہیں ہے۔ ایک بھینس سڑک کے اوپر بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، وہ کسی گاڑی والے سے ٹکراتی ہے، کسی موٹر سائیکل والے کو ٹکر مارتی ہے، کسی بچے کو مارتی ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہے کہ گاڑی والے کا کتنا نقصان ہو گیا۔ جبکہ آپ اپنی موٹر سائیکل کسی سے ٹکراتے ہیں یا کسی سے آپ کا اللہ نہ کرے حادثہ ہو جاتا ہے یا ہونے کا امکان ہوتا ہے، یا آپ محض سوچتے ہی ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا بھی نقصان ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو شعور ہے اس نے ہی ہمیں قابل گرفت بنا دیا ہے۔ اس شعور نے ہی ہمیں قابل گرفت بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس شعور کی وجہ سے ہمارے اوپر شریعت لاگو ہو گئی۔ حیوانات کے اوپر، جمادات کے اوپر، نباتات کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے۔ تو جب ہمیں بتلا دیا کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، جب دونوں رستے جو ہے ہمیں بتا دیے گئے، دکھا دیے گئے، اب ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم راہ حق پہ چلتے ہیں یا راہ باطل پہ چلتے ہیں۔ تو جس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ نے دونوں رستوں کا انجام بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کے رستے پہ چلو گے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ تمہیں یہ انعام دے گا جو میں نے ابھی معرف بیان کیے، اور اگر شیطان کے پیروکار بنو گے، شیطان کے رستے پہ چلو گے تو پھر تمہارا یہ نقصان ہوگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا۔ اب راہ حق پہ چلنا ہو، جیسے شیطان کے رستے پہ چلنا ہے تو شیطان کا رہبر ہونا ضروری ہے اس رستے کے لیے۔ تو اللہ نے اس صورت میں کیا بنا دیا؟ ابلیس کو۔ اور راہ حق پہ چلنا ہے تو ہمارے سامنے اس کا بھی ایک رہبر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ چلایا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا۔ ہر دور میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا اور اس کی امت کو یہ بتایا کہ جس رستے پہ میرا نبی چل رہا ہے یہی راہ حق ہے، تم نبی کے رستے پہ چلتے جاؤ، یہ راہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جب تم صراط مستقیم پہ چلو گے تو کیا ہوگا کہ تم فلاح پاش ہوگے، تم کیا ہوگا؟ فلاح پاش ہوگے۔ اب اللہ والو ہمارے ساتھ جو المیہ ہے، آج جو ہم پریشان ہیں، جس طرح آپ حضرات دور دراز سے آئے ہیں، اتنا کرایہ خرچ کر کے، سفر کی تکلیف، موسم کی تکلیف، اپنا کاروبار ہے وہ بند کر آئے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے تو وہ چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ جو تکالیف ہمارے اوپر آئی ہیں یا آ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے راہ حق چھوڑ کے راہ باطل کو اختیار کر لیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی وظائف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں برملا تانے دیتے ہیں یا زج کرتے ہیں یا کفر کے فتوے لگاتے ہیں ہمارے اوپر، وہ کس بات پہ لگاتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، آج کے دور میں یہ سب کچھ کیوں آ گیا؟ ان عقل سے فارغ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ معاذ اللہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی۔ جس کی ٹانگ زخمی ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ویل چیئر کی اس کو ضرورت پڑتی ہے یا تندرست کو پڑتی ہے؟ تو اللہ بولو وظائف علاج ہے۔ جس کا نفس آلودہ ہو گیا، جس کا نفس ناپاک ہو گیا، جس کا نفس دنیا دار ہو گیا، دنیا کا طالب ہو گیا، جو گمراہ ہو گیا، یہ اللہ کا ذکر اس کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہے۔ تو معاذ اللہ صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے گمراہ ہو گئے تھے جن کو وظائف کی ضرورت پڑتی۔
میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بیٹھے تو میرا نبی ایک بار نگاہ بھر کے دیکھ لے 21 نسلوں کو سنوار دیتا ہے. تو ان کو وظائف دینے تھے کہ صبح یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو، 313 بار یہ پڑھو، اور 1.25 لاکھ کی نیت کر کے سورۃ توبہ پڑھو، یا ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی صبح کرو شام کو کرو. نبی ایسے کمالات کا مالک ہوتا ہے جو اس کے در پہ آ جاتا ہے، نہ اس کے ظاہر کو خالی رہنے دیتا ہے، نہ اس کے باطن کو خالی رہنے دیتا ہے. تو بندہ بیٹھے ولی کی صحبت میں، بندہ بیٹھے نبی کی صحبت میں، تو خالی چلا جائے، خالی چلا جائے. اگر نہیں سمجھ آیا میں دوبارہ پیچھے آ کے دوبارہ بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے یہ فکرہ بولا کہ اگر بندہ بیٹھے نبی کی صحبت میں، نبی کی صحبت میں، یا زمانے کا ولی ہے، وقت کا ولی ہے، اس کی صحبت میں، تو خالی چلا جائے. اگر نہیں سمجھ آیا، آپ تو اہل محبت ہیں، آپ کو تو سمجھ آ گئی. جو اہل محبت نہیں ہے یا ان کے ذہن میں اشکال ہیں، تو اللہ والو کبھی تو سوچو کہ کوئلوں کے پاس بیٹھنے والا کوئلے کی سیاہی سے بچ نہیں سکتا، عطار کے پاس بیٹھنے والا خوشبو سے محروم نہیں رہ سکتا، تو نبی کے پاس بیٹھنے والا نبوت کے فیضان سے محروم رہ جائے گا، یا ولی کے پاس بیٹھنے والا ولایت کے فیضان سے محروم رہ جائے گا. تو نے ولی اور نبی کو عطار اور کوئلے بیچنے والوں کے معاذ اللہ برابر بھی نہ سمجھا کہ کوئلے اپنی سیاہی دیتے ہیں، خوشبو اپنی خوشبو پہنچاتی ہے، اپنا اثر پہنچاتی ہے. تو نبی اپنا فیضان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے، ولی اپنا فیضان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میں نے پیاز کھایا ہو، میرے منہ سے بدبو آئے گی، کھایا میں نے ہے. میں نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا، کس نے کھایا؟ میں نے کھایا، میں نے ہے. لیکن میں یہاں بیٹھ کے کلام کروں گا، بدبو سب کو آئے گی. لہسن اور پیاز جو حقیر مخلوق ہے وہ پتہ دے رہی ہے کہ اس نے پیاز کھایا ہے. تو جس کو نبوت ملی ہے، جس کو نبوت ملی ہے، یا نبی کے صدقے جس کو ولایت ملی ہے، وہ اپنا پتہ نہیں دے گی، وہ اپنا پتہ نہیں دے گی. اے مسلمان، تو نے کون سا عقیدہ بنا لیا ہے؟ تو نے کون سا عقیدہ بنا لیا ہے؟ ابھی اس کمرے کو بند کر دیں، اس ہال کو بند کر دیں، اور یہاں ایک اچار کا ڈبہ کھول کے رکھ دیں. تھوڑی دیر کے بعد اندر آئیں، ہر بندہ کہے گا یہاں اچار پڑا ہوا ہے. ہر بندہ کہے گا کہ یہاں اچار پڑا ہوا ہے. اچار اپنا پتہ دے رہا ہے. سگریٹ پیا ہے کمرے کے اندر، سگریٹ اپنا پتہ دے رہا ہے. اور نبی بھی، وہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ اپنا پتہ نہیں دے رہا، وہ اپنا پتہ نہیں دے رہا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سی یہ عقل ہے، یا یہ کون سی عقلی دلیل ہے؟ کون سی عقلی دلیل ہے؟ اللہ والو، ایک آسان سی بات کہتا ہوں. عمومی طور پہ جو کلیہ ہے، عمومی طور پہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو اولاد ان پڑھ رہ جاتی ہے. بولے اللہ والو، ماں باپ پڑھے ہوں، تھوڑا بہت بھی پڑھے ہوں، زیادہ نہ بھی پڑھے ہوں، تھوڑے بہت بھی جو فی زمانہ تعلیم ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہو، تو کیا ان کی اولاد تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے؟ تو جو میرے رب کے مدرسے سے پڑھا ہو، جو میرے رب کے مدرسے سے پڑھا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا نور سے، علم سے، علم ظاہر سے، علم باطن سے محروم رہ جائے گا. تو جب محروم نہیں رہ جائے گا تو اسے وظیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بولو، وظیفوں کی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ نبی کا رستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ رستہ چھوڑ بیٹھے ہیں. مثال کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے، پانی اتنا گہرا نہیں ہے، آپ کی پہنچ میں، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، مچھلی آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے. ذرا توجہ رکھیے تھی، یہ بات آپ کی ہے اور برا بھی نہیں منانا. مچھلی آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے. اب اس مچھلی کو جو آپ کے آسانی سے ہاتھ آ گئی، اس کو پکڑنے کے لیے کانٹا لگانا ضروری ہے، کنڈی لگانا ضروری ہے، کینچوا لگانا ضروری ہے، گنڈویا لگانا ضروری ہے؟ نہیں، وہ تو خود ہی ہاتھ آ رہی ہے. تو جب صحابہ خود آ کے کملی والے کے بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ہمیں غلامی کے لیے قبول فرمائیں، اور جب غلام بن گئے تو آ کے خود عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو کیا ان کے لیے کنڈی لگانا ضروری تھا؟
ان کو وظائف پڑھانا ضروری تھا؟ وظائف میرے آپ کے لیے ہیں۔ جب ہم قابو نہیں آتے، خانقاہ نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں آتے، مچھلی جو دنیا میں نے ان کو دینی ہے وہ تو ان کے مقدر کی ہے کہ میں نے ان کو اتنا پیسہ دینا ہے، اتنی صحت دینی ہے، اتنی آسانیاں دینی ہیں، وہ تو ان کے مقدر میں ہے۔ اللہ اپنے نظام، اپنے غیبی نظام کو حکم دیتا ہے جو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا دور کر دو، وہ کیا کر دو؟ تھوڑا سا دور کر دو۔ اللہ دور کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کنڈی لگا کے پکڑیں گے، پھر وہ ہاتھ تو نہیں آئے گا نا، پھر کنڈی لگا کے پکڑیں گے۔ پھر کیسے کنڈی لگے گی؟ پھر یہ تڑپیں گے کہ میرے ہاتھ سے مچھلی نکل گئی۔ حضرت صاحب ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، میرے بیٹے کو نوکری ملتے ملتے رہ گئی۔ نہیں، تجھے کنڈی لگنی ہے، تجھے کنڈی لگنی ہے۔ اگر تو اللہ کی طرف لوٹ آتا، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا، خانقاہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا، تو پھر کیا تھا؟ تجھے کنڈی کی ضرورت تھی نہیں، تجھے وظائف کی ضرورت تھی نہیں، تجھے کسی گلے میں ڈالنے والے گاٹے کی، تعویذ کی، کسی کڑی کی، کسی انگوٹھی کی ضرورت تھی نہیں۔ اب کیوں تو اللہ سے دور ہو گیا ہے، پھر جو دور ہو جاتا ہے اس کو نزدیک کیسے کیا جاتا ہے؟ کنڈی لگا کے۔ تو کنڈی میں کیا لگایا جاتا ہے؟ حرام، عمومی طور پہ حرام۔ گوشت لگایا جاتا ہے تو چھچڑے، وہ حرام ہے۔ کینچوا حلال ہے۔ مچھلی پکڑنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے؟ کینچوا لگایا جاتا ہے۔ گوشت لگایا جاتا ہے جو حرام ہے۔ اب حلال کو پکڑنے کے لیے بھی حرام لگایا جا رہا ہے، اب حلال کو کھینچنے کے لیے بھی حرام لگایا جا رہا ہے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سے میرے رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے۔ کیونکہ اب کیا ہوا ہے؟ شکار دور بھاگ رہا ہے۔ شکار کو تیرنا آ گیا نا، پانی میں، دنیا میں آ گیا، چلنا آ گیا، بولنا آ گیا، کھانا آ گیا، لوگوں کی جیبیں کاٹنا آ گیا ہے، اب دور بھاگ رہا ہے۔ تو دور بھاگے انہوں نے کو پھر کیسے پکڑتے ہیں؟ کنڈی لگا کے۔ اللہ کہتا ہے اس کنڈی کے اندر دنیا لگا دو۔ اس کنڈی کے اندر شکاری نے، مچھلی پکڑنے والے شکاری نے کنڈی کے اندر کیا لگایا؟ کینچوا لگایا، ڈبل روٹی لگائی، روٹی لگا دی، گوشت کا ٹکڑا لگا دیا۔ اللہ کیا لگاتا ہے کہ میری کنڈی کے اندر دنیا لگاؤ۔ یہ دنیا دار ہیں، یہ دارالشفا دنیا لینے جائیں گے، میری محبت لینے نہیں جائیں گے۔ یہ دارالشفا وظیفے لینے جائیں گے، میرے کملی والے کا پیار لینے نہیں جائیں گے۔ ہاں جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے پھر وہ بول رہا ہوگا میں ان کے دلوں کو پھیرتا جاؤں گا۔ اب پہنچانا تو وہاں ہے، اب وہاں پہنچانا تو ہے۔ کسی کو گولڈا شیپ پہنچانا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹے گی تو پہنچے گا، کسی کو جن چمٹیں گے تو پہنچے گا، کسی کی بیٹی کا رشتہ رکے گا تو پہنچے گا، کسی کو طلاق ہوگی تو پہنچے گا۔ اب کوئی تکلیف تو دینی ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے، تو جب پہنچ جائے گا تو جانے سے پہلے دنیا دے دوں گا، جب وہاں سے لوٹے گا اس کو دین بھی عطا کر دوں گا۔ دنیا تو دینی ہے، وہ تو اس کے مقدر ہو چکی ہے، وہ تو میں لکھ چکا ہوں، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی دور کر دو، تھوڑی سی دور کر دو۔ اب اس کو اپنی کامیابی یا اپنی منزل یا اپنی دنیا نظر بھی آتی رہے، جس طرح ہم پانی میں ہم کھڑے ہوں ہمیں مچھلی نظر بھی آتی رہے اور مچھلی ہاتھ بھی نہ آئے، تو ذرا سوچو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نظر نہ آئے، یا آپ کو یہ شک ہو کہ واللہ عالم اس پانی کے اندر مچھلی ہے بھی کہ نہیں، تو پھر تو صبر آ جاتا ہے۔ ایک نظر بھی آ رہی ہو اور ہاتھ بھی نہ آئے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ انسان تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو اللہ والو جب دنیا سامنے نظر آ رہی ہے، اب تیری امیدوں کا مرکز دنیا بن چکا ہے، تیری امیدوں کا مرکز اللہ نہیں ہے۔ جبکہ تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ والو کئی بار میں نفی اسبات جب کروا رہا ہوتا ہوں، حالانکہ میں ذکر کروا رہا ہوتا ہوں، اس کے دوران بھی میرے کئی بار ذہن میں بات آتی ہے کہ بات تو الا اللہ سے بھی بن سکتی تھی۔ جب ہم نفی کرتے ہیں پھر اسبات کرتے ہیں نا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، تو کئی بار مجھے ذکر کرواتے کرواتے یہ بات آتی ذہن میں آتی ہے
کہ بات تو الا اللہ سے بھی بنتی ہے اور الا اللہ ہی ہے. الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، صرف تو ہی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی. کہ یا اللہ پھر کیسے بات بنے گی؟ پہلے سب کی نفی کرو، پھر کہو کہ میں موجود ہوں. سب کی نفی کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر مجھے معبود مانو. سب کی نفی کرو کہ کوئی مددگار نہیں ہے، پھر مجھے مددگار مانو. سب کی نفی کرو کوئی دوست نہیں ہے، پھر مجھے دوست مانو. تو اللہ نے یہ وہ چال چلی ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ وہ چال چلی ہے کہ کوئی بندہ بھی دو نمبری نہیں کر سکتا. اگر ایمان لے کر آنا ہے تو پھر ایمان والا ہوگا، نہیں تو پھر کافر ہوگا. یہاں منافقت نہیں چل سکتی. پہلے اللہ کہتا ہے کہ لا، سب کی نفی کر، ہر معبود کی نفی، ہر مددگار کی نفی، ہر وہ بندہ جس سے تجھے امید ہے اس کی نفی کر، اور پھر کہہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اے اللہ سب کو چھوڑ آیا ہوں، اب میری امیدوں کا مرکز صرف تو ہے، صرف تو ہے، صرف تو ہے. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ یخرجون من الظلمات الى النور. جب تو یہ بات مان لے گا، اقرار کر لے گا، اے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، تو اندر بھی جانتا ہے کیا ہے، باہر بھی جانتا ہے کیا ہے. اے اللہ میں سب کو چھوڑ آیا ہوں، سب سے رشتے ناطے توڑ آیا ہوں، بس آج تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے، جیسا تو چاہے گا ویسے میں چلوں گا. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ تو بستی میں ہوگا میں بلندیوں پہ لے جاؤں گا، تو اندھیروں میں ہوگا میں منور کر دوں گا، روشنیوں کی طرف لے جاؤں گا. تو ذلتوں میں ہوگا میں عزتوں کی طرف لے جاؤں گا. تو اگر بیمار ہے میں تندرستی دے دوں گا، تو تنگ دست ہے تو میں خوشحالی دے دوں گا. پھر تو مایوس ہے تو تجھے میں مالا مال کر دوں گا، تجھے مایوسی سے نکال کے میں خوشیوں کی طرف، مسرت کی طرف، کامیابی کی طرف لے جاؤں گا. ہاں پھر یہ بھی سن لے، اگر تو نے چکر چلانے کی کوشش کی پھر تجھے ان کھائیوں میں ڈالوں گا کہ قیامت تک تجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. ان مصیبتوں کے اندر ڈالوں گا، ان لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا کروں گا کہ دنیا بھر میں کہیں علاج نہیں ہوگا. تیرا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، تیرا وقت برباد ہو جائے گا، تیری صحت تباہ ہو جائے گی، کہیں شفا نہیں ملے گی. انما یشفی اللہ، شفا دینے والا تو میں ہوں، حقیقی شافی تو میں ہوں. تم پھر کبھی گولڑا شریف جائے گا، کبھی موڑا شریف جائے گا، کبھی دارالشفا جائے گا، کبھی کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس کامل کے پاس، کبھی اس درگاہ پہ. تو جہاں مرضی جانا، شفا میں نے دے دی ہے، شفا میں نے دے دی ہے. اور اگر تو گھر بیٹھے قبلہ درست کر لے گا، یاری میرے ساتھ لگا لے گا، لا کے اوپر ایمان لے آئے گا، پھر کہے گا الا اللہ، تو پھر کہیں جانے نہیں دوں گا. تو رات کنگال اٹھے گا، صبح خوشحال ہوگا. تو رات کنگال سوئے گا اور صبح تجھے خوشحال کر کے اٹھاؤں گا. رات کو تیری تقدیر کے اندر بدبختی، بد نصیبی لکھی ہوئی ہے، فجر کی اذان کی آواز نہیں سنے گا، وہ مٹا کے خوش بختوں میں لکھ دوں گا. کیا اللہ دارالشفا کا محتاج ہے؟ اللہ گولڑا شریف کا محتاج، موڑا شریف کا محتاج، کسی پیر فقیر کا محتاج نہیں. اللہ بس یہ چاہتا ہے تو دل سے اقرار کر لے اپنے جرائم کا، بس کوئی وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو نے جو اتنے جرائم کیے ہیں کر لیے، کوئی بات نہیں، کر لیے کوئی بات نہیں. تو کمزور تھا، تو نفس اور شیطان کے گھیرے میں آ گیا، تو نے کر لیے کوئی بات نہیں. مان تو صحیح کہ میں نے کیے ہیں. تو نے جرائم کر لیے ہیں، کوئی بات نہیں، کر لیے کوئی بات نہیں. ہمارے بچے غلطی کر لیتے ہیں تو کیا ہم گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو؟ آپ شادی شدہ بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیا گھر سے نکال دیتے؟ تو اللہ والو ہم ظالم ہو کے، کمزور ہو کے، عاجز ہو کے تو اپنی اولاد کو مانتے بھی ہیں کہ میری اولاد ہے،
اور ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور گھر سے نکالتے، تو وہ تو راحم المساکین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے. کیا وہ تجھے بندہ ماننے سے انکار کر دے گا؟ کیا وہ یہ کہہ دے گا تو میرا بنایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بس تو میرے سامنے آ کے ایک بار اعتراف کر لے، اللہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، بس اپنے جرائم کا اعتراف کر لے. ہاں اللہ کیسے جرائم کا اعتراف کر لوں؟ بس تو جھولی اٹھا، اپنی ناک رگڑ، تیری آنکھیں نہ روئے، تیری آنکھیں نہ روئے. یہ شیطانوں کا کام بھی ہے، یہ منافقین کا کام بھی ہے. جب تیری آنکھیں روئے تو تیرا دل رو رہا ہو، پھر تو میرے سامنے یوں جھولی اٹھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے زنا ہو گیا، میں نے رشوت کھا لی، میں نے بہن کا حصہ کھا لیا، میں نے زکوٰۃ کو دبا لیا، میں نے عشر کو دبا لیا، میں نے ملاوٹ کا پیسہ کھا لیا، میں نے سود کھا لیا. یا اللہ میں نے یہ سارے گناہ کر لیے ہیں، تیری دھرتی پہ ایک رتی برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے گناہ نہ کیا. اب اللہ بتا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ زمانے میں کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، یا معاف کر دے یا وہاں بھیج دے جہاں معافی ملتی ہے. اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، مانتا ہوں سب کچھ کر کے آیا ہوں، سب کچھ. جیسے میں نے دھڑلے کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ میں نے گناہ کیے، ایسے ہی میں تیری بارگاہ میں علل اعلان اعتراف کر رہا ہوں. اللہ کی تیرے ہو گئے ہیں، اب مجھے بتا معاف کر رہے ہیں یا میں نے کتے اور بھیجنا ہے؟ تیرے سے بڑھ کے کوئی کریم ہے تو بتا دے، تیرے سے بڑھ کے کوئی رحمان ہے تو بتا دے، تیرے سے بڑھ کے کوئی رحیم ہے تو بتا دے. اس کے در پہ جا کے دستک دیتا ہوں، اپنے گناہ معاف کروا لیتا ہوں. اللہ والو اتنی باتوں کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. میں تو صرف آپ کو اس نقطے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ تنہائی کے اندر آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ اعتراف جرم جب کرو تو یہ رو رہا ہو، یہ رو رہا ہو، دل رو رہا ہو، تو پھر آپ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، پہلے کیا ہے؟ اعتراف جرم. ربنا ظلمنا انفسنا اعتراف جرم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ میں اجڑ جاؤں گا. تو اللہ والو یہیں بیٹھے اپنے دل میں اللہ سے مانگو، اے اللہ اجڑتا گیا اور کہ نہ اجڑا. بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، بچے جو ہے بے روزگار گھر بیٹھے ہیں، گھر میں بیماری نکلتی نہیں. اے اللہ اجڑ تو گیا ہوں، اب احساس ہو گیا ہے کہ اجاڑا تو نے نہیں ہے، میرے گناہوں نے مجھے برباد کیا ہے، میرے نفس اور شیطان نے مجھے برباد کیا ہے. آج فقیر نے مجھے جھنجھوڑا ہے. اے اللہ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ مجھے برباد کرنے والا چاچا نہیں ہے، تایا نہیں ہے، نندے نہیں ہے، پھپھی نہیں ہے، ساس نہیں ہے. میں خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہے. میں خود مجرم ہوں، میں خود مجرم ہوں. بس تیرے در پہ آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے حالات کو پھیر دے. آج کے بعد میری کسی پہ امید نہیں ہے، نہ چچا پہ، نہ تایا پہ، نہ خالہ پہ، نہ ماموں پہ، نہ کاروبار پہ، کسی پہ امید نہیں. آج میں نے دل سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اے اللہ میری امیدوں کا مرکز کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف تو ہے، صرف تو ہے. اللہ والو جب آپ کی امیدوں کا مرکز اللہ بن جائے گا تو زندگی کے اندر ٹینشن ختم ہو جائے گی، زندگی کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، زندگی کے اندر سے اینزائٹی ختم ہو جائے گی، زندگی کے اندر سے سٹریس ختم ہو جائے گا. یہ سب سائیکولوجیکل بیماریاں یعنی نفسیاتی بیماریاں تب آئیں گی کہ جب ہم رائے حق سے بھٹکیں گے، جب ہماری نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ کامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز بھی کوئی بیماری نہیں آتی. میں نے کیا بات کہی کہ جتنی بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں یا ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں نفسیاتی، ان کا ایمان کے ساتھ یا اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام بیماریاں جن کے میں نے نام لیے، ڈپریشن ہے،
ٹینشن ہے، سٹریس ہے، اینزائٹی ہے، یہ تمام بیماریاں اللہ والوں اس وقت آتی ہیں، یا یہ تمام نفسیاتی مسائل کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم راہ حق سے بھٹکتے ہیں۔ جب راہ حق سے بھٹکے تو ابھی میں نے کیا مضمون سمجھایا ہے کہ اللہ آج کے بعد میرا کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے، کسی سے مجھے امید نہیں ہے۔ کس سے امیدیں ہیں؟ الا اللہ، الا اللہ۔ اب اللہ والو آپ نقطہ سمجھو، پھر میں علاج بتاتا ہوں۔ جب آپ کی امیدیں ہوں گی خالہ سے، چچا سے، تایا سے، کاروبار سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی مخلوق سے آپ نے امیدیں لگا لی، اب وقت آیا ہے، آپ کو ضرورت پڑی ہے، اب آپ کی امیدوں کا مرکز یہ ہے، اب آپ کو ضرورت پڑی ہے، اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ رخ ادھر کر لیتا ہے، آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، آپ کو پریشانی ہوگی کہ اس نے وقت پہ مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ امیدیں لگائی، اس نے مجھے وقت پہ دھوکہ دیا ہے۔ تو جب اللہ والا دھوکہ ہوگا تو آپ کس میں آئیں گے؟ پریشانی کے اندر، پریشانی کے اندر آئیں گے۔ تو جب پریشانی کا ایک مقام ہے، ہر بندے کی ایک برداشت ہے، جب اس برداشت سے بات آگے بڑھے گی تو پھر مایوسی شروع ہو جائے گی۔ پہلے کیا آئے گی؟ پریشانی آئے گی، آپ برداشت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ آپ نے بیٹی کا ایک جگہ رشتہ دیکھا، 2 دیکھے، 3 دیکھے، 4 دیکھے، 5 دیکھے، 10 دیکھے، جب 10 تک پہنچیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی برداشت جواب دے جائے۔ ہر بندے کا بعض کی پہلے 1-2 پہ برداشت جواب دے سکتی ہے، کوئی ذرا مضبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ کہے گا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، میرے بیٹی کچھ نہیں ہوتا، اللہ میں اچھا رشتہ دے گا، وہ 5-6 جھٹکے برداشت کر لے، کوئی 10 برداشت کر لے، کوئی 15 برداشت کر لے۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ آخر ہر انسان کی ایک برداشت کی حد ہے، جب وہ حد کو آپ چھو جائیں گے تو پھر برداشت ختم ہو جائے گی، پھر وہی پریشانی مایوسی میں بدل جائے گی۔ اس میں بدلے گی مایوسی میں۔ تو مایوسی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن۔ مایوسی کی وجہ سے جو بیماری لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن۔ اب آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے، کیوں ہوگے؟ آپ نے امیدیں لگائی تھی بیٹی کی تعلیم کے اوپر، آپ نے امیدیں لگائی تھی بیٹی کے حسن کے اوپر، آپ نے امیدیں لگائی تھی اپنے مال کے اوپر کہ ہم بڑے مالدار ہیں، آپ نے امیدیں لگائی تھی اپنے رشتہ داروں کے اوپر کہ میری بیٹی جوان ہوگی اس کو تو 10 لینے والے ہوں گے۔ ساری امیدوں کا مرکز کون تھا؟ مخلوق، کہیں اللہ نہیں تھا، کہیں خالق نہیں تھا۔ اللہ 25 سال تیرا انتظار کرتا رہا، 25 سال، 25 مہینے نہیں، 25 دن نہیں، 25 منٹ نہیں، 25 سال اللہ نے تیرا انتظار کیا۔ جب بچی جوان ہو گئی، بچی جوان ہو گئی، اب تو رشتے ڈھونڈ رہا ہے۔ امیدوں کا مرکز کون ہے؟ چچا ہے، تایا ہے، بچی کی جوانی ہے، بچی کی خوبصورتی ہے، بچی کی تعلیم ہے، اپنا حسب نسب ہے۔ ساری امیدوں کے مراکز کون ہے؟ مخلوق، اللہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے 25 سال انتظار کیا، اب اللہ آواز دے رہا ہے جا وہیں سے لے جہاں تیری امیدیں تھی، جا وہیں سے لے جہاں تیری امیدیں تھی۔ تم نے ہمیں سمجھا ہی نہ کہ دینے والے تو ہم ہیں، ناپاک قطرے سے یہ 5.5 فٹ کی بیٹی بنانے والا تو میں ہوں، اس کو پڑھانے والا، صحت دینے والا، حسن دینے والا، تعلیم دینے والا، اس کو چلانے والا، پلانے والا، کھلانے والا، سلانے والا تو میں ہوں۔ تو نے کہا چچا ہے، چچے دے منڈے نو دے دوں گی، خالہ کو دے دوں گی، فلاں کو دے دوں گی، ہم تو فیکٹریوں والے ہیں، جو ہی میری بیٹی یا بیٹا جوان ہوگا رشتوں کی لائنیں لگ جائے گی۔ اللہ کہتا لائنیں لگاتا کون ہے؟ مخلوق کے دل میں نفرت اور پیار ڈالتا کون ہے؟ تو نے مجھے اپنی امیدوں کا مرکز سمجھا ہی نہ۔ اگر جب میں تیری امیدوں کا مرکز ہی نہیں ہوں، جا پہ جس پہ تیری امیدیں ہیں، اگر وہ تیری امیدیں پوری کر سکتے ہیں، تیری جھولی بھر سکتے ہیں، جا ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے اور جو اپنی جھولی وہیں سے بھر کر آ۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دلال کو کہتا ہے دلال صاحب، جو میرج بیورو ہے، آفس ہوتے ہیں، ان کو فون جاتے ہیں، ہماری پہلے اپنی کوششیں ہوتی ہیں، جب وہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں
پھر مایوسی آتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ مل جائے، پھر جو پیشہ ور رشتہ کروانے والے ہیں پھر ان سے رابطے ہوتے ہیں، پھر 50,000 فیس دی جا رہی ہے، ہر وزٹ کے اوپر، ہر رشتہ دکھانے کے اوپر 15,000 20,000 فیس جا رہی ہے، 15-20 ہزار کا کھانا پک رہا ہے، اور میرے رب کی رحمت رتی برابر بھی جوش میں نہیں آ رہی۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ ابھی بھی اس کی امیدوں کا مرکز کیا ہے کہ میرے تعلقات ہیں، اتنے لوگ میرے جاننے والے ہیں، میں اس کو کہوں گا کہیں رشتہ ہو جائے گا۔ اب رشتہ داروں میں تو ہوا نہیں، اب غیروں پہ امیدیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنوں کی امیدیں توڑ کے میں نے دکھائی ہیں، کل غیروں کی توڑ کے بھی دکھا دوں گا۔ پھر ایک رشتہ ریجیکٹ، دوسرا ریجیکٹ، تیسرا ریجیکٹ، چوتھا ریجیکٹ، پانچواں ریجیکٹ۔ جب 10 رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں پھر اندر سے آواز آتی ہے تو ہے ہی بدبخت ہے۔ اب ماں باپ خود اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ کڑی تے سونی ہے پر نصیباں دی چنگی نہیں آئی، ساڑی دھی سونی ہے، ساڑا منڈا سونا ہے پر یہ نصیباں والا نہیں ہے۔ اب اس کے نصیبوں کو کوسنے دیے جا رہے ہیں۔ اے مسلمان، اے ماں باپ، کوسنے دینے سے پہلے یہ سوچو نصیب لکھنے والا کون ہے؟ کیا اس سے بڑھ کے اچھے نصیب لکھنے والا بھی کوئی ہے؟ اپنی حرکتوں پہ ندامت، اپنے اوپر ماتم کرنے کی بجائے، اپنے منہ پہ چپیڑے مارنے کی بجائے اس کے نصیبوں کو کوس رہے ہو۔ تربیت غلط خود کی، حرام خود کھلایا، نماز سے دور، قرآن سے دور، شریعت سے دور، خانقاہ سے دور، مسجد سے دور رکھا۔ صرف کیا ہے؟ پیسے کمانے کی مشین۔ میری تھی ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، رشتے آئیں گے، ہم یوں کمائیں گے، ہم یوں کھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تو کھانا تو کیا، تو رشتہ کر کے تو دکھا۔ کمانا، کھانا، جوڑنا، امریکہ جانا، بچے پیدا کرنا، یہ تو آگے کی باتیں ہیں۔ تو کروں ٹوڑ کے تو بہا، تو رخصت کر کے تو دکھا۔ اگر تجھے تیری امیدوں میں توڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے رحمان نہ کہنا، مجھے جبار اور قہار نہ کہنا۔ تجھے تیری امیدوں کے اندر ذلیل کر دوں گا، تھکا دوں گا، تھکا دوں گا، تھکا دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے بندے ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے۔ اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے گا پھر وہی ہوگا جو تیری رضا ہے۔ ہاں ہاں سن، اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان نہیں کرے گا پھر میں تجھ کو تیری رضا میں تھکا دوں گا۔ ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا، جو میں چاہوں گا۔ صرف تیرے نصیب میں ذلت لکھی ہے کہ اولاد کی محبت میں تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے 15 سال میں نے ذلیل کرنا ہے، 10 سال ذلیل کرنا ہے، 5 سال ذلیل کرنا ہے۔ اللہ اولاد کا دکھ دے دے، اللہ کوئی بیماری دے دے، اللہ کو کاروبار کو دکھ دے دے، کسی کو پیسہ دیا 2 کروڑ وہ بے ایمان ہو جائے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اللہ کوئی بھی دکھ دے دے تو اللہ کیا دے کر کہتا ہے کہ مال تیرا ہے، مال تیرا ہے، تیرے مقدروں میں نے لکھا تھا، اب میں نے تیرا مال تیرے سے دور کر دیا ہے اس لیے کہ تجھے کڑکی لگانی ہے، تجھے کنڈی لگانی ہے، تجھے کنڈی لگا کے کھینچنا ہے۔ اب تو دور چلا گیا ہے، اب تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے پہ نہیں آئے گا، اب تو تویز لینے پہ آئے گا۔ اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے بات آگے گزر گئی ہے، وہ تو تیرے کانوں میں دن میں 5 بار میں آواز پہنچاتا ہوں، تو آتا ہے؟ کبھی تو نے کہا لبیک میں سارے کام چھوڑ کے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ بلا رہا ہے؟ نہیں نہیں، آج تجھے میں نے تویزوں کی ضرورت ڈالی، وظائف کی ضرورت ڈالی، اب میرے نبی کے غلام یاد آئے، اب غلام یاد آئے تو اب کیا ہے کہ میں نے تیری دنیا کو تیرے سے تھوڑا سا دور کر دیا ہے۔ اللہ والو، جو میں نے مثال دی ایک بچے کی یا بیٹی کی رشتے کے نہ ہونے کی، عمومی طور پہ کتنے لوگ ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے؟ نہ ہونے کے برابر، سب کے ہو جاتے ہیں نا، لیکن جن کے 15 سال 10 سال ذلیل ہو کے ہوتے ہیں، کیا وہ رشتے ہوتے ہیں؟ خوشی تب ملی جب خوشی ملنے کی خوشی نہ رہی، تو جو ہے خوشی ملی تب ملی جب خوشی ملنے کی خوشی نہ رہی۔ تو اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے کام ہوں اس وقت ہوں کہ جب کام ہونے کی خوشی نہ ہو، تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے زندگی گزار رہے ہو گزارو۔
اور آگے جا کے کیا ہوگا؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر جان رکھو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر حساب ہو کے رہے گا، پھر حساب ہو کے رہے گا، پھر پائی پائی کا حساب ہو کے رہے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں خیال کروں یا میں ہاتھ اٹھاؤں تو میرے ہاتھ اللہ موڑے نہ، تو بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لو، بس اپنی حرکتوں سے توبہ کر لو اور اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لو۔ کسی پہ امید نہیں رکھنی، نہ ماں پہ، نہ باپ پہ، نہ چچا پہ، نہ تایا پہ، نہ کوئی رشتہ دار پہ، کسی پہ امید نہیں۔ میرے ماں باپ میرے کام آئیں گے، اللہ چاہے گا۔ میرا چچا کام آئے گا، اللہ چاہے گا۔ میرا دوست کام آئے گا، اللہ چاہے گا۔ میرا پیر کام آئے گا اگر اللہ چاہے گا۔ کوئی بھی نعمت ہے وہ میرے کام آئے گی اگر اللہ چاہے گا۔ تو امیدوں کا مرکز کون ہے؟ اللہ۔ بس جب اللہ بولو یہ قبلہ سیدھا ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا میرا خیال ہے آج کل تو ضروری نہیں رہ گیا، کہ سائنسی دور آ گیا نا کہ ضروری ہے ابھی بھی۔ تو اللہ والوں وہ چار فرض ہیں، وہ چار فرض ہیں، یا ابھی ہم نے مغرب پڑھی 3 فرض ہیں یا 2 فرض ہیں، ان کے لیے اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو میں تو تیری زندگی کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تو نے 2 فرض 4 فرض پڑھنے ہیں، 3 فرض پڑھنے ہیں، تجھے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر تو نے زندگی کی نماز پڑھنی ہے تو مدینے والے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ جب تک تو مدینے والے کی طرف نہیں ہوگا تیری زندگی کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک تو میرے کملی والے کو امام نہیں مانے گا تیری جماعت نہیں ہوگی، تیری نماز نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، کوئی بھی پیچھے کھڑا ہو وہ کہتا جی نہیں میں حضرت صاحب کو امام نہیں مانتا، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ جب ہم یہ کہیں کہ میں حضور کی سنت نہیں چاہتا، فی زمانہ رواج چاہتا ہوں، تو کیا حضور کی اقتداء میں پھر زندگی کی نماز ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو اللہ والو آج یہی تو ہوا ہے، سارا کچھ ہمارا برباد ہو گیا۔ اولاد ہے سکھ نہیں ہے، کاروبار ہے سکھ نہیں ہے، صحت ہے سکھ نہیں ہے، اتنا بڑا اتنا خوبصورت اللہ نے ملک دیا ہے، سکھ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ قومی سطح پہ جو ہمارا حال ہے وہی ہمارا گھروں کے اندر حال ہے، وہی ہمارا۔ تو اللہ نے اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہے۔ تو قبلہ کیا ہے؟ کہ زندگی کی نماز ہوگی حضور کی اقتداء میں۔ اس کی اقتداء میں حضور کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی ہے، وہ بات چلتے چلتے اب امامت کے حوالے سے آئی تو میرے ذہن میں آ گئی۔ اب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے تو رستہ بھول گئے، رستہ بھول گئے۔ ہو اللہ کا نبی تو رستہ بھول جائے، جو دوسروں کو رستہ دکھانے آ رہا ہے وہ رستہ بھول جائے۔ لیکن یہ الفاظ کی کمزوری ہے، زبان کی کمزوری ہے کہ بولنا ایسے ہی پڑتا ہے جو الفاظ ظاہری ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ رستہ بھولے نہیں تھے، اللہ نے بھلا دیا تھا۔ کیوں؟ عظمت رسول کو کھولنا تھا، عظمت رسول کو کھولنا تھا، رستہ بھول گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر واپسی کا رستہ اب معلوم نہیں ہے، بچپن ہے ابھی، تو آپ ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، یعنی پتھر ہے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب تمام احباب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد بن عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ عبد المطلب کا پوتا کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہے۔ اب اس وقت تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، ابو لہب بھی اسی طرح تھا، ابو جہل بھی اسی طرح تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھی، اپنے تعلق واسطہ تھا، اکٹھے رہتے تھے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور ابو جہل بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ کون ڈھونڈ رہا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب باہر نکلا، یعنی مضافات کی طرف باہر نکلا گھر سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر، تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو ابو جہل قریب گیا، تو جب اس نے پہچان لیا کہ محمد بن عبداللہ یہ بیٹھے ہیں، تو آواز دی، اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آواز دی کہ آ جاؤ۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اونٹنی بیٹھ گئی تو پیچھے جگہ خالی ہے، اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے پیچھے اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ اب ابو جہل اونٹنی کو ٹو دیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اونٹنی کو ٹو دیتا ہے۔ اگر اونٹنی اٹھ جاتی تو ابو جہل معاذ اللہ حضور کا ہی امام بن جاتا، کیوں؟ وہ آگے بیٹھا ہے۔ اللہ نے تو زمانے کو دکھانا تھا کہ سفر بھی ہوگا تو امام میرا مصطفیٰ ہوگا، سفر بھی ہوگا، چند قدم کا سفر بھی ہوگا تو امام میرا کملی والا میرا مصطفیٰ ہوگا۔ تو اللہ والو، ہم نے زندگی کا سفر کرنا ہے تو ہم نے امام کی اقتدا چھوڑ دی۔ ہم کہتے ہیں یہ رواج نہیں، یہ رواج نہیں آج کل چلتا، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ پیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں۔ بھائی یہ پرانی باتیں ہی اللہ کو پسند ہیں، یہ پرانی باتیں ہی سنہری باتیں ہیں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اب وہ ٹو دے رہا ہے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ اب میرے اللہ نے دل میں ڈالا، اور بدبختہ میں نے تو ساری کائنات کا امام بنا کے بھیجا ہے، تو نے پیچھے بٹھا دیا ہے، میں نے تو ساری کائنات کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ اب وہ اونٹنی سے اترا اور کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ آپ آگے ہو جاؤ، اب آگے ہو جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہو گئے، وہ پیچھے بیٹھا۔ اب اونٹنی کو ٹو دیتا ہے، اونٹنی اٹھتی ہے، کیوں؟ وہ اٹھی نہیں، میرا اللہ اٹھاتا ہے اور زمانے کو دکھاتا ہے، چاہے ابو جہل ہو، چاہے کوئی دشمن ہو، چاہے کوئی سجن ہو، چلنا میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑے گا۔ جو بھی ہو، منافق ہو، دشمن ہو، سجن ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، امتی ہے، ہر امتی کو میرے محبوب کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہاں ہاں بھی سنو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے سابقہ انبیاء علیہ السلام ہو، آنا انہیں بھی میرے محبوب کے زیر قدم پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ راج کس کا ہوگا؟ میرا۔ اللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پہ اللہ کا راج ہے۔ اللہ کہتا ہے راج میرا ہوگا، رواج میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ راج کس کا ہوگا؟ میرا، تو رواج کس کا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ ہم کہتے ہیں اللہ راج تیرا تے رواج شاہ رخ خان دا، سلمان خان دا، مہندی کی رسم نہ کرے تو یہ بھی کوئی بیاہ ہے گا، ٹولکیاں نہ بجائیے تو یہ بھی کوئی بیاہ ہے گا، ناچ گانا نہ ہو تو یہ بھی کوئی بیاہ ہے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، جب راج میرا ہے تو رواج میرے کملی والے کا چلے گا۔ اب اللہ والو، جب اس ترتیب سے باہر نکلیں گے، اس نظام سے باہر نکلیں گے کہ اللہ کا راج تو مانے لیکن کملی والے کا رواج نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کملی والے کے رواج کے منکر قولن تے نہیں ہوتے، فعلاً جو اس کے منکر ہوتے ہیں یا اس سے کتراتے ہیں اور رواج کو ترجیح دیتے ہیں، کس لیے؟ عزت رہ جائے۔ یہ کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ڈولکیاں بجا، رسم و رواج کر، جہیز دے اور لے، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ عزت رہ جائے۔ اللہ کہتا ہے اس میں عزت ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس میں تو عزت ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، عزت تو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عزت تو ہے جو حضور کے ماننے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کے لیے عزت نہیں ہے مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ 10,000 پر ہیڈ دے کے اچھے میرج ہال میں کھانا کھلانے میں عزت نہیں ہے، تو چٹائی پہ بٹھا کے کھلا، عزتیں دینے والا تو میں ہوں۔ 15 لاکھ کا لہنگا لے کے بیٹی کو دینے والے، اس میں عزت نہیں ہے۔ تو 3 کپڑوں میں ڈھانپ کے رخصت کر دے، بسانے والا بھی میں ہوں، عزت دینے والا بھی میں ہوں۔ عزتیں تو ہمارے پاس ہے، اور میں نے عزت کس میں رکھی ہے؟ مصطفیٰ کی اقتداء کے اندر۔ امام میرا کملی والا ہوگا، جو اس کے پیچھے ہوگا، اس کی کیونکہ عزت ہے میری بارگاہ میں، تو اس کی خیرات اس کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے ان کو بھی میں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو نے یہ سمجھا ہے
کہ میری بچی ڈاکٹر بن جائے گی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، پھر ہمارے پاس کیونکہ مال ہے ہم بڑے سے میرج ہال میں شادی کریں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے، بڑی بڑی لیموزین گاڑیاں جو ہیں ہم رینٹ کار پہ لیں گے، بڑی سی بارات لے کے جائیں گے، پھر ہم ہونڈا سیوک گاڑی جہیز میں دیں گے، ادھر سے سونا لیں گے، پھر سارے معاشرے میں بلے بلے ہو جائے گی، نہیں نہیں کتا کتا ہو جائے گی، میں بسنے نہیں دوں گا، نہ چلنے دوں گا، نہ بسے گی نہ چلے گی نہ بچہ پیدا کرے گی، ساری زندگی اس کی امیدوں میں رکھ کے اس کو تھکا دوں گا، پھر اسی وقت بات بنے گی جب اس کو اپنی غلطی سمجھ آئے گی، پھر راتوں کو اٹھ کے روئیں گے، پھر پرلاؤ گے، پھر مانو گے اللہ راج تیرا تر رواج کملی والے کا ہے۔ جب اس نقطے پہ آؤ گے تو تمام کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہاں سنو، اس وقت تک تیری زندگی کے 15-20 سال برباد ہو چکے ہوں گے، یہ معمولی بات ہے۔ جو حضرات آج بھی آئے ہیں ذرا سوچو اپنی زندگی کے کتنے سال برباد کر کے آئے، 15-20 سال تو معمولی بات ہے۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا غالباً یہ خانقاہ کے اندر ہی، تو میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے یا کامرس میں بچے جائیں، کوئی بھی ڈگری آج کل حاصل کریں 29-30 سال تو پڑھتے پڑھتے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے بچے کو کچھ بنانا ہے تو 30 سال سے پہلے آپ شادی کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، اور اگر پڑھ کے فارغ ہو جاتا تو فوراً نوکریاں نہیں آج کل آپ کو ملتی، کاروبار نہیں کوئی ہوتا، تو 30 سال تو معمولی سی بات ہے۔ اب اللہ 30 سال 32 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ٹھیک ہو گیا، 50 سال پہ جا کے ہم پاکستانی معاشرے کے جو لوگ ہیں یعنی ہم لوگ جو ہیں ہم کھڑک جاتے ہیں، تو زندگی کمانے کی کیا ہے 20 سال، 50 سال کے بعد اوپر جتنی بھی مل گئی وہ بونس ہے، کوئی بلڈ پریشر کی دوائی کھا کے چل رہا ہے، کوئی ہارٹ کی دوائی کھا کے چل رہا ہے، کوئی شوگر کی دوائی کھا کے چل رہا ہے، کوئی آرتھرائٹس کی دوائی کھا کے چل رہا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کی دوائی کھا کے چل رہا ہے، وہ تو پھر پیٹرول ڈالتے جاؤ، فیول ڈالتے جاؤ تو چلاتے جاؤ، کوئی 5 سال چل جاتا ہے، کوئی 10 سال چل جاتا ہے، کوئی 65 سال تک چل جاتا ہے، وہ کیا ہے بونس۔ اصل زندگی طاقت والی، کمانے والی، جذبے والی، محنت والی، قربانی دینے والی کون سی ہے؟ 30 سے لے کے 50 سال کے درمیان کے کتنے سال ہیں؟ 20۔ تو وہ 20 سال گھر میں لڑ لڑ کے گزر گئے، تو 50 سال کے بعد فقیر کے پاس آ کے آج نقطہ سمجھ آیا تو کیا آیا؟ آپ سمجھ آئی بات؟ جو 20 سال تیرے زندگی کے کمانے پہ جو عروج کے تھے، چاہے دنیا کماتا چاہے آخرت پاتا، یہی 20 سال کمانے کے تھے، وہ 20 سال تیرے لگ گئے کڑ کڑ کے تم مر گیا، 50 سال کے بعد تم مریض بن گیا ڈپریشن کا، اور تو نے آ کے کیا کہا؟ حضرت صاحب کوئی پیر نہیں چھڑے، کوئی عامل نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہم گئے ہیں کہیں خیر نہیں پڑی۔ یہ 50 سال کی کمائی ہے، یہ 50 سال کی کمائی ہے۔ ابھی میں عرب والا میں 2 ساتھیوں کی مثال دے رہا تھا، پچھلے جمعرات وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے۔ اب وہ ساتھی کیا کہہ رہا تھا کہ میں یو پی ایس کی بیٹری بیچ کر آیا ہوں، اور ایک کیا کہہ رہا تھا کہ میں 10,000 روپیہ زکوٰۃ کے لے کر آپ کے پاس پہنچا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کو بنانے کے لیے حضور کو ناراض کیا، حضور کے رب کو ناراض کیا، اس زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آج زکوٰۃ لے کر آ رہے ہیں، آج یو پی ایس کی بیٹری بیچ کے میرے پاس آ رہے ہیں، تو ہم نے کملی والے کو ناراض کر کے کیا پا لیا؟ تو اب اگر مثال کے طور پہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی زندگیاں بدلے گا، اللہ خوشحالی لے کر آئے گا، اللہ ان کا دکھ دور کرے گا، میں تو ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، اب بالفرض ان کو اللہ سب کچھ دے بھی دیتا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، بات اب مکمل ہو جائے گی۔ وہ جو 2 ساتھی ہمارے پاس آئے جو آج بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ ان کو سب کچھ دے بھی دیتا ہے، ان کا مال اجڑا، اللہ مال اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ جو 20 سال زندگی کے سنہری 20 سال زندگی کے جو برباد ہو گئے ہیں ان کو کون لوٹائے گا؟ کوئی سمجھ آتی ہے؟ کوئی کلیہ، کوئی فارمولا، کوئی ذہن میں آپ کے کوئی رائے آتی ہو تو آپ بولیں، پیسہ مل جائے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ وہ اب یہاں آ گئے ہیں، اللہ دن پھیر کے دکھائے گا، قرضہ لے کر آئے ہیں، اللہ ان کو قرضہ دینے والا بنائے گا، اللہ نے اس در پہ بھیجا ہے، اگر دن نہیں پھیرنے تھے تو بھیجا کیوں تھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ دن پھر گئے، وہ جو 10 سال پہلے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت ہوتا ہے، رومانس ہوتا ہے، بچوں کی معصومیت کو جو آپ لطف اندوز ہوتے ہیں،
بچوں کے ساتھ جو پیار لاڈ ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں دیکھتے ہیں، یہ سارے لمحات واپس کون لے کر آئے گا؟ پیسہ تو آ جائے گا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو ملے گا. یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ جوانی جو ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے مضبوط، وہ وہاں کہاں سے واپس آئے گا؟ اللہ والو 50 سال کے بعد پیسہ مل بھی گیا، گھر کی لڑائیاں ختم ہو بھی گئی، غم ختم ہو بھی گئے، تو بقیہ سال تو ہومیوپیتھک بن کر رہنا ہے. 50 سال کے بعد تو میاں بیوی بیٹھے ہوں تو بہن بھائی بیٹھے ہوں، دونوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا. میاں بیوی بیٹھے ہوں تو وہ بھی بلا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تسی دوائی کھا لئیے، ہاں جی میں کھا لی، تسی بھی شوگر دی دوائی کھا لو نا. تو ہم دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں، دیکھ آنٹی اور انکل بیٹھے ہیں پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے جیسے دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں، دیکھ مائی پاپا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کٹھے نہ بیٹھو، دیکھ آنٹی نے بہانے سے چائے بنا کر لے کر گئی ہے تو بیٹھ کے باتیں کریں. اور وہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ وہ میں لیک کر رہا ہوں، تسی دوائی کھا لی، ہاں جی میں کھا لی. تو میں جب صرف ناشتہ کیتا سی نا، وہ نال ہی کھا لی سی، تو میرا ہوں آج کل بلڈ پریشر ٹھیک ہے، تیری شوگر ٹھیک ہے. یہ رومانس ہو رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ میرا خیال آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہو گیا، آپ کو زیادہ سمجھ آیا. یہ 50 سال کے بعد رومانس ہو رہا ہے. اور نوجوان گھر میں جو بہو ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے کہ مائی بابا جو ہے آج بڑا رومانس کر رہے ہیں. یہ رومانس ہو رہا ہے. وڈی جڑی ہے نا انہیں بارے بڑی پریشانی ہے. وہ پھر دا فون آیا سی شگفتہ دا کہ دا بندہ بڑا تنگ کرتا پیا. اے رومانس ہوندے آ. اچھا وہ آج 28 تاریخ ہو گئی ہے، مجھے یاد کرانا، وہ میں نے پینشن لینے جانا ہے، پینشن لینے جانا ہے. اچھا اخبار پڑھنے لگے ہیں، او ہو وہ میری تو اینک ہی کوئی نہیں ہے، اب اخبار نہیں پڑھ سکتے. اب اللہ بولو یہ آپس میں بھی میاں بیوی بیٹھے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب پیسہ آ گیا، پریشانیاں ختم ہو گئی، یہ کون سی زندگی رہ گئی ہے؟ یہ تو اللہ بولو دن پورے کیے جا رہے ہیں. یہ تو قیدی بن کے دن پورے کیے جا رہے ہیں. جو منمانی کے دن ہیں، جو اپنی بات منوانے کے دن ہیں، کمانے کے دن ہیں، وہ تو یہ 20 سال ہیں. تو 20 سال کہاں ضائع ہو گئے؟ رشتوں کے انتظار میں، کاروبار کے اندر، لڑائیوں کے اندر، تھانے کچہری کے اندر، ہسپتالوں کے اندر. اگر 50 سال کے بعد اللہ نے ہدایت دے بھی دی تو میں نے کیا بات سمجھائی ہے؟ پھر یہ وقت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہ وقت کہاں سے لے کے آؤ؟ پھر بھی اللہ والو اللہ کا شکر ادا کرو کہ 50 سال بعد، 55 سال بعد، 60 سال بعد کسی لمحے بھی کسی کو ہدایت آ گئی ہے، تب بھی وہ خوش نصیب ہے. کہ دنیا اگر اعلیٰ درجے کی نہیں رہی تو کم از کم آخرت بچ گئی ہے. کم از کم آخرت جو ہے وہ بچ گئی ہے. تو اللہ والو جب امیدوں کا مرکز جو ہے وہ مخلوق ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہر انسان کی ایک برداشت. آپ کو دکھ ملیں گے، آپ 2 دکھ برداشت کریں گے، 5 کریں گے، 10 کریں گے، 20 کریں گے، آخر کیا ہوگی؟ آپ کی برداشت ختم ہوگی، اب پھٹ جائیں گے. تو پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پہلے پریشانی میں آئے، ٹینشن میں آئے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. کس میں چلے جائیں گے؟ ڈپریشن میں. تو اللہ جو یہ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اینزائٹی ہے، سٹریس ہے. میں نے ابھی 2-3 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ ان باتوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام بیماریاں فی سبیل اللہ ملیں گی، مفت ملیں گی جب اللہ کو چھوڑ دو گے، کملی والے کو چھوڑ دو گے. اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے، کملی والے پہ درود پڑھنا چھوڑ دو گے، کملی والے سے محبت چھوڑ دو گے، یہ بیماریاں تمہارے گھر میں فی سبیل اللہ آئیں گی، مفت آئیں گی. یہ لینی نہیں پڑتی، یہ خود بخود آئیں گی. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے قلوب کو جو طمانینت ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. بے شک اللہ کے ذکر کے اندر قلوب کے لیے طمانینت ہے، سکون ہے. جب اللہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا، اس کو سکون کیسے آئے گا؟ اس کو سکون کیسے آئے گا؟ اس کو تو سکون نہیں آئے گا. تو جب سکون نہیں ہے تو اس کی جو سکون نہ ہونے کی جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینزائٹی. اس کو کیا کہیں گے؟ اینزائٹی. تو اینزائٹی کا علاج جو سائیکیٹرسٹ ان کے پاس جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ آپ کو ٹرینکولائزر دیں گے، سونے والی گولیاں دیں گے، کھائی جاؤ، سوئی جاؤ تو ساڈے کو آئی جو حکمائی جائیے. آپ جا کے کہو گے جی ہاں جی اب مجھے بہتر نیند آ رہی ہے، کچھ آ جاتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ڈوز کو ڈبل کر دے گا. ڈوز کو کیا کرے گا؟ ڈبل کر دے گا. نیند گہری آ جائے گی. صبح بھی سوئے رہو گے، رات کو بھی سوئے رہو گے، صبح بھی کھوتے رہو گے، رات کو بھی کھوتے رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا مکمل کھوتے تھی جاؤ گے.
دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ فلو جب ذکر سے دور ہوں گے، جب اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ غفلت ہوگی۔ جب غفلت ہوگی تو غفلت کس سے ہوتی ہے؟ جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں، جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ تو شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ کی لپیٹ سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جو آگ کی لپیٹ ہے اس سے ہم نے جان کو بنایا ہے۔ تو جب شیطان خون کے اندر دوڑے گا تو شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ کی لپیٹ سے۔ تو غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، ٹینشن ہوگی۔ تو کیا ان کا علاج جو ہے کملی والے کے پاس ہے یا اس کا علاج جو ہے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس ہے؟ تو لوگ ساری زندگی بھی علاج کرواتے رہو، نفسیاتی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا علاج ایمان کے اندر ہے اور ان کا علاج غلامی رسول کے اندر ہے۔ جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آؤ گے، نبی علیہ السلام کے زیر قدم نہیں آؤ گے، سنت مطہرہ کو گلے نہیں لگاؤ گے، مبارک زندگی کو گلے نہیں لگاؤ گے، ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، نہ ڈپریشن ختم ہوگا، نہ ٹینشن ختم ہوگی، نہ سٹریس ختم ہوگا، نہ اینزائٹی ختم ہوگی۔ تو میں نے ابھی کیا بات کہی؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کو جو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو اگر دل بے قرار ہوگا، اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کو کیا آئے گا؟ قرار۔ اور اگر ذکر نہیں کریں گے تو دل کو کیا آئے گا؟ بے قراری۔ تو بے قراری کو تو اینزائٹی کہتے ہیں۔ جو اس کی مخالف حالت ہے اسی کو تو اینزائٹی کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج تو قرآن بتا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم ذکر کرنا شروع کر دے تو اینزائٹی کس میں بدل جائے گی؟ سیٹسفیکشن میں بدل جائے گی۔ اینزائٹی کس میں بدل جائے گی؟ سیٹسفیکشن میں بدل جائے گی۔ اللہ تجھے مطمئن کر دے گا، تیری وہ حالت ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ جب تیری امیدوں کا مرکز ہی اللہ ہوگا تو اللہ معاذ اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب تیرے سے دھوکہ ہی نہیں ہوگا، تیری امیدوں کا مرکز اللہ ہوگا، تو ہر بات پہ کہے گا توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کامیاب کر کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اللہ دبو کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اللہ تیرا کے راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ تو جب تیرا توکل ہی اللہ پہ ہوگا، تیری امید ٹوٹے گی نہیں تو تجھے ٹینشن نہیں ہوگی۔ جب ٹینشن حد سے بڑھے گی نہیں تو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ جب ڈپریشن ہی نہیں ہوگا تو تم مریض کیسے بن جائے گا نفسیاتی؟ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ اب میں آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، یہ سارا لبے لباب اس کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، طغیانی آئی، سیلاب آیا، تو آپ کے اہل علاقہ جو ہے وہ آپ کے پاس سوالی بن کر آئے کہ بابا جی دعا کرو کہ بند ٹوٹ گیا تو ہم غرق ہو جائیں گے، یعنی دیہات جو ہے سارے کا سارا بہہ جائے گا، اگر دریا کا بند ٹوٹ گیا سب کچھ غرق ہو جائے گا، مال مویشی ہم سب جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جائے گے، سیلاب کی نظر ہو جائے گا۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں بند ٹوٹنے کا ڈر ہے، یعنی جو بند کچا ہے وہاں لے جاؤ۔ وہ جو آپ کے اہل علاقہ تھے، یعنی جو دیہاتی تھے، حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے ساتھ لیا، اس بند پہ لے گئے۔ اب انہوں نے اپنے دیہاتیوں نے اپنے ہاتھ میں کدال اور کسیاں پکڑی ہوئی تھی۔ کیا پکڑی تھی؟ کدال اور کسیاں۔ آپ نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا کہ یہ کسی مجھے دو، یہ کسی مجھے دو۔ آپ نے وہ کسی لے کے بند توڑنا شروع کر دیا، بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ دیہات والے کہنے لگے بابا جی اسی تے بند جڑان آئے ہیں، پکا کران آئے ہیں، تو تسی جڑے نے بھی توڑی آندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مولا توڑ کے راضی ہے، تو دولا کون ہوتا ہے؟ جوڑنے والا۔
اگر مولا توڑ کے راضی ہے تو دولا کون ہوتا ہے جوڑنے والا؟ جب مولا توڑ کے راضی ہے تو دولا بھی پھر توڑ کے راضی ہے. جب اس نے توڑنا ہے تو دولا اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ توڑ دے. اللہ تیری امیدوں کو توڑنا چاہتا ہے مسلمان، تو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے حضور کے پیچھے آ جا، کملی والے کے پیچھے آ جا، ورنہ اللہ توڑے گا تیری نسلوں کو توڑ دے گا، تیری نسلوں کو برباد کر دے گا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہے. اللہ تجھے ایسے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کا دنیا میں زمانے میں علاج نہیں ہوگا. اللہ تیری اولاد کو ایسا نافرمان کرے گا، کوئی دعا دارو اثر نہیں کرے گا. تو دیکھتا بھی رہے گا کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو جلتا بھی رہے گا، تو زندہ بھی ہے لیکن مرتا بھی رہے گا. علاج نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا. تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اللہ گھر بیٹھے تجھے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. جبکہ تو نے کوئی خطا نہیں کی، کیوں اللہ ناراض ہے؟ اللہ تیری امیدوں کے مراکز کو توڑ رہا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو تو پھر جیسے تو زندگی گزار رہا گزارتا جا. اگر ان تمام اللہ کی پکڑوں سے، ذلتوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر رب کے سامنے ناک رگڑ دے، رب کے قدموں میں پڑ جا، پاؤں میں پڑ جا. اے اللہ میری تو، اے اللہ میری توبہ، جو میں نے کر لیا آج مجھے مضمون سمجھ آ گیا کہ جو میرے اوپر حالات ہیں وہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہیں. میرا قبلہ ہی صحیح نہیں تھا. میں نے امیدیں لگائی تھی کہ بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو ساس جو ہے وہ اچھی ہو. ہم نے امید لگائی تھی کہ بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا ہے جہاں فیملی مختصر ہو، فیملی مختصر ہو. بڑا اچھا رشتہ آیا، 4 5 6 بہن بھائی تھے. کہا نہیں نہیں یہاں نہیں کرنا، فیملی بڑی ہے، ساڈی کڑی کپڑے دھو دھو کے مر جائے گی، برتن دھو دھو کے مر جائے گی. یہ کام کروائیں گے، یہ کام دیکھیں گے چم دیکھیں گے، کام کم دیکھیں گے چم نہیں دیکھیں گے. ہم نے بیٹی کا نہیں کرنا. کہاں کرنا ہے؟ جہاں فیملی مختصر ہوگی ہم وہاں کریں گے. ہماری امیدوں کا مرکز کیا بن گیا کہ عزت وہاں ہوگی جہاں فیملی مختصر ہوگی. اللہ نے کہا کہ فیملی مختصر کے اندر تو عزت ہے ہی نہیں، عزت ہے تو کملی والے کی غلامی میں ہے. عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے دوپٹے کے نیچے عزت ہے. تو نے عزت ڈھونڈی کہ فیملی، حضرت صاحب کو رشتہ ہے تو بتائیے گا، دلال کو کہا رشتہ ہے تو بتائیے گا، ذرا فیملی مختصر ہو، ساڈی کڑی کو کم نہ کران، ساڈی کڑی کو کم نہ کران. ہم نے تو شہزادیوں کی طرح پالی ہے. کون سا باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح نہیں پالتا؟ کون سا باپ نہیں پالتا؟ تو تو جو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے وہ کسی کی شہزادی نہیں تھی. آج تیری بیٹی جانے لگی ہے تو کہتا ہے شہزادیوں کی طرح پالی ہے. جو تیرے گھر میں 35 سال سے کتا بلا کہلا رہی ہے وہ کسی کی شہزادی نہیں تھی. اب مکافات عمل کا وقت آ گیا ہے. جو 25 سال تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ قرض لٹانے کا وقت آ گیا ہے. تو نے جو بات کے اوپر طلاق کے تانے دیے، ٹھڈے مار کے گھر سے نکالا، خرچہ لینا جاؤ اپنے بھائیوں سے لے کے آؤ، جہاں اپنے ماں باپ سے لے گیا. تو بھی کتی، تیرا ماں باپ بھی کتا، تیرے پچھلے بھی کتے، تیرے فلانے بھی فلانے بھی فلاں بھی. یہ سارا کچھ تو نے نہیں کیا. اب لٹانے کا وقت آ گیا ہے. تو نے خود اکاؤنٹ کھولا اپنی بربادی کا، تو نے خود اکاؤنٹ کھولا اپنے نقصان کا، اپنی زندگی کو ویران کرنے کا. تو نے خود اکاؤنٹ کھولا ٹینشن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، سٹریس کا. اب اپنے ہاتھوں اکاؤنٹ کھول کے، اب میں بینک الفلاح میں اکاؤنٹ کھولوں تو میں کہوں جی میرا اس میں مال نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا جی، یہ میرا نہیں ہے. بھائی یہ جہاں سے بھی سٹریس آ رہا ہے، ٹینشن آ رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، انزائٹی آ رہی ہے، یہ اکاؤنٹ میں نے کھولے تھے، یہ اکاؤنٹ میں نے کھولے تھے. تو اللہ ان تمام باتوں کی نشاندہی میں نے کی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی حضرات نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جب تک فقیر کی ان باتوں کو سمجھو گے نہیں، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، سٹریس کا، ہائپر ٹینشن کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے. جو زندگی ہے دوائیوں پہ چلے گی،
دوائیوں پہ چلے گی، پھر ایک وقت آئے گا کمرے میں سوئے سو جاؤ گے، سوئے سو جاؤ گے، واللہ عالم کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جس کو زندگی میں قرآن پڑھنا نصیب نہ ہوا، اللہ کا ذکر کرنا نصیب نہ ہوا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی نصیب نہ ہوئی، کسی اللہ والے کے پاس جانا نصیب نہ ہوا، ہم اللہ کی رحمت سے امید ہی کر سکتے ہیں، مگر نہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے مرتے پر کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جب ان کو ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دشمن کو بھی نہ لگا، دشمن کو بھی نہ لگا۔ نہ دنیا رہ جاتی ہے، نہ دین رہ جاتا ہے، نہ دنیا رہ جاتی ہے، نہ آخرت رہ جاتی ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے امیدوں کا مرکز دنیا کو بنا لیا۔ تو امیدوں کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو۔ آج کے بعد جتنے بھی امراض کے حامل لوگ ہیں، یعنی نفسیاتی امراض کے، اور ہم لوگ بھی، ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیری رضا پہ راضی، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو۔ پھر کیا ہوگا؟ جو تو مانگے گا اللہ تجھے راضی کرتا جائے گا۔ بس اللہ ایک بار کہتا تو میرے احکامات پہ، میرے حکموں پہ، میرے فیصلوں پہ راضی ہو جا۔ جب تو میرے سے راضی ہو جائے گا پھر تو جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ پھر تجھے میں کہیں جانے نہیں دیتا، بس پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ کسی کے سامنے نہیں رونا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ جب تو رات کو تنہائی میں لیٹا ہو پھر میں ہوں گا اور تو ہوگا، تو جائے نماز میں آنسو بھی نہ بہانا، ہچکیاں سسکیاں بھی نہ لینا، کوئی سن لے گا کوئی دیکھ لے گا۔ جب رات کا آخری پہر ہو تو لحاف کے اندر لیٹا ہو، چادر لی ہو، چادر تانی ہو، بس تنہائی میں تو لحاف کے اوپر سرہانے پہ سر رکھ کے ہچکیاں سسکیاں لیتے جانا، روتے جانا، گناہوں کی معافی مانگتے جانا۔ ہم دونوں اندر ہی اندر راز و نیاز کرتے جائیں گے، تو مانگتے جانا میں دیتا جاؤں گا۔ تجھے میں کہیں جانے نہیں دیتا، کہیں جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ تو میری رضا پہ راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ والو جو اپنے آنسو تکیے پہ بہاتے ہیں، مصلے پہ بہاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بہاتے ہیں، پھر ان کے آنسو زمانہ نہیں دیکھتا، پھر ان کے آنسو زمانہ نہیں دیکھتا۔ اللہ ان کو کسی غیر کے پاس ان آنکھوں کو رونے نہیں دیتا۔ اور جو غیروں کے سامنے اللہ کی ذکر کی تذلیل، حضور کی مبارک زندگی کی تذلیل کو کرتے ہیں، پھر اللہ تنہائیوں میں بھی رلاتا ہے، اور اللہ بازاروں میں بھی رلاتا ہے، اللہ جلوت میں بھی رلاتا ہے، اللہ خلوت میں بھی رلاتا ہے۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا مرکز کس کو بنانا ہے؟ امام کس کو بنانا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ راج کس کا؟ اللہ کا۔ رواج کس کا چلے گا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کا، کملی والے کا۔ اللہ بولو جب یہ بات دل میں اتر جائے گی کہ یا اللہ بس آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے، راج تیرا تو رواج مدینے والے کا، راج تیرا رواج کملی والے کا، راج تیرا رواج مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ بولو ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، سکون.com اللہ دے تب بھی راضی، اللہ لے تب بھی راضی۔ جب مرضی اس کی چلنی ہے، راج ہی اس کا ہے، تو پھر ٹینشن کس چیز کی؟ جب ٹینشن نہیں ہوگی تو برداشت ہی ختم نہیں ہوگی، تو ڈپریشن نہیں آئے گا، اور جب اللہ کا ذکر ہوگا تو اینزائٹی نہیں آئے گی، سٹریس نہیں آئے گا، تو ساری بیماریوں سے ہم کیا نکل آئیں گے؟ باہر۔ اور اب یہ ہے سوال اگلا، حضرت صاحب یہ ساری باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب جو کر بیٹھے، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو تشخیص ہو گئی نا، جتنا بھی میں بول رہا ہوں آدھا پونا گھنٹہ، یہ تو ہوگی تشخیص۔ اب حضرت صاحب یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو بھائی میں نے بتایا ہے کہ پہلے قبلہ درست کرو، پھر حضور کی اقتداء میں نماز کی نیت کرو، دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرا کیا کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے اللہ سارے مسائل سے نکال دے گا۔ اور اللہ کا ذکر کون سا کرنا ہے؟ یا اللہ یا سلام۔ اللہ رب العزت کے خالق کائنات کے دو نام بتا رہا ہوں، ایک ذاتی نام ہے، اس میں ذات جس کو کہتے ہیں یا اللہ، اور دوسرا کون سا بتا رہا ہوں؟ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ سلام کہتے ہیں سلامتی نازل کرنے والے کو، سلامتی دینے والے کو۔ تو اللہ بولو جب یہ یا اللہ یا سلاموں کا ذکر اتنا کرو گے، اتنا کرو گے، جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں،
جب دیوانوں کی طرح یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام کا ذکر کرو گے، ذکر کر کے پانی پہ دم کر کے پیئیں، اسی پانی کے ساتھ نہائیں، اسی پانی سے کوئی دوائی کھاتے ہیں دوائی کھائیں، اللہ بولو 7 دن نہیں گزریں گے اللہ آپ کے حالات بھی بدل دے گا، اللہ آپ کی طبیعت کو بھی بدل دے گا۔ اور اس کا علاج، کیونکہ اصل تو اس کا علاج ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس کی تعداد اس لیے مقرر کی جاتی ہے جو علاج شروع کرے ہمیں معلوم ہو کہ اس نے اتنا پڑھا تو یہ حالت ہوئی، اتنا پڑھا تو یہ حالت ہے، اس لیے کیا۔ تو شروع میں اپنے تمام مسائل کے لیے آپ جادو کے لیے آئے ہیں، آپ لا علاج بیماری کے لیے آئے ہیں، آپ روحانی بندش کے لیے آئے ہیں، بیٹی یا بیٹے کے رشتے کی بندش کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہیں، کسی بھی مصیبت پریشانی کے وجہ سے آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، تو شروع میں آپ پڑھیں گے 1100 مرتبہ، 11 تسبیحاں آپ کریں گے، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام، آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ کتنی دیر کا؟ آدھے گھنٹے کا۔ پانی کی بوتل پاس رکھ لیں، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں، کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 7 دن نہائیں بھی، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ جب آپ کو یا اللہ یا سلاموں کے فیض و برکات ملیں گے، رحمت ملیں گی، برکتیں ہوں گی، پھر آپ کو اس کی چاٹ لگ جائے گی، مزہ آنا شروع ہو جائے گا، لذت آ جائے گی۔ پھر 1100 مرتبہ تو بیٹھ کے رات کو یا دن کو جس وقت بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، باقی پھر وضو بغیر وضو پڑھے کوئی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عورتیں ہیں پاکی ناپاکی کی حالت ہے، مرد حضرات وضو بغیر وضو ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار میں بیٹھ کے پڑھیں، اللہ کاروبار کی بندش کو دور کر دے گا۔ بیمار کے لیے پڑھیں گے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ جادو میں پھنسے ہیں تو کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی تجھے نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ عمل ابتدا کہاں سے کریں گے؟ 1100، چاہے صبح کا وقت رکھ لیں بعد نماز فجر کا، یا آپ بعد نماز عشاء کا وقت رکھ لیں، جون سے بھی وقت آپ کو آسان ہے وہ وقت رکھ لیں۔ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے، ساری زندگی پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ نرمی سستی ہے تو میں نے ساری رعایتیں دی ہیں، بیمار ہیں لیٹ لیٹ کے پڑھ، لیٹے لیٹے پڑھ لو، گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی چلاتے پڑھیں، اسکول جاتے ہوئے پڑھیں، اسکول سے واپس آتے پڑھتے ہیں، دفتر جاتے پڑھیں، دفتر سے واپسی بھی پڑھیں، مسجد میں جاتے ہیں، خانقاہ میں جاتے، کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ تندرست ہو جائیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں، بچیوں کے رشتے ہو جائیں، جادو ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، پھر جو بیٹھ کے 11 تسبیحاں کرنی ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے صرف 111 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، وہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، کھلا ورد ویسے چلتا رہے گا۔ جب آپ کے سارے مسئلے جن مسائل کے لیے آپ آئے ہیں، جب وہ تمام مسائل اللہ رب العزت خیر سے حل کر دیتا ہے، پھر 11 تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر محض کتنا پڑھیں گے؟ 111 بار۔ باقی آپ چلتے پھرتے ورد کریں، کاؤنٹر پہ کریں، تسبیح پہ کریں، یا بغیر گنے کریں، ہر طرح آپ حضرات کو اجازت ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے مبارک ناموں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔